لیکن جہاں تک عید الاضحیٰ کا تعلق ہے، قربانی والی عید کا تعلق ہے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ بغیر کھائے تشریف لے جاتے، اور جب عیدگاہ سے واپس گھر تشریف لاتے تو قربانی کرتے، پھر اپنی قربانی کے گوشت سے، بالخصوص کلیجی کے کھانے سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کے دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ عید جو ہے وہ خوشی کا موقع ہے، اور وہ خوشی جو شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر آتی ہے، شریعت کے حکم سے نہیں ٹکراتی، اللہ کی ناراضی کا سبب نہیں ہے، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا سبب نہیں ہے، تو ایسی خوشی منانا، شریعت مطہرہ ایسی خوشی منانے کی اجازت دیتی ہے۔ تو خوشی کا اظہار کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ عید کے دن آپ غسل کریں، اچھے اور نئے کپڑے پہنیں، اور عید کے دن جو ہے انگوٹھی پہننا یہ مستحب ہے، لیکن انگوٹھی کے حوالے سے مردوں کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھے، ایک تو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، چاندی کی ہو اور وہ 4.5 ماشے سے کم ہو، اور اس میں ایک نگینہ ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہیں ہونے چاہیے، اور 4.5 ماشے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور چاندی بھی انگوٹھی بھی چاندی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ پھر اگر بال یا ناخن وغیرہ یا حجامت وغیرہ نہیں بنوائی تو وہ بنوائیں اور ناخن وغیرہ کٹوا لیں، یہ جو ہے امر مستحب ہے۔ لیکن یہاں میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے، قربانی والی عید کے حوالے سے یہ عرض کرتا جاؤں، کیونکہ وہاں یکم ذی الحجہ سے لے کر جو ہے وہ بال ناخن وغیرہ نہ اگر کسی نے کٹوائے ہیں تو پھر وہ جب اپنی قربانی کر لے گا، قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال ناخن وغیرہ کٹوائے اور حجامت وغیرہ بنوائے، اس کے لیے یہ حکم ہے عید الاضحیٰ والے دن، بقر عید والے دن۔ تو اسی طرح عید نماز کے لیے ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے یہ بات ثابت ہے اور یہ مستحب ہے۔ اسی طرح عید کے دن جو ہے، عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کچھ کھجوریں کھا کر، وہ طاق عدد میں ہوتی 3، 5، 7، وہ آپ کھا کر عیدگاہ کے لیے، عید کے لیے جو ہے وہ تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن جہاں تک عید الاضحیٰ کا تعلق ہے، قربانی والی عید کا تعلق ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آپ بغیر کھائے تشریف لے جاتے، اور جب عیدگاہ سے واپس گھر تشریف لاتے تو قربانی کرتے، پھر اپنی قربانی کے گوشت سے، بالخصوص کلیجی کے کھانے سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کیا کرتے تھے۔ تو پھر جب قربانی کی، جب عید کی نماز ادا کر لی ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو، اس کے بعد مسلمانوں سے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو گلے ملنا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، گلے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ مبارکباد دینے کا کیا مطلب ہے؟ مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ برکت عطا فرمائے۔ تو یہ وہ امور ہیں جو عید کے دن کرنے چاہیے، اور یہ کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بھولنا نہیں چاہیے، ان کو اپنے دل کے اندر جو ہے وہ آپ لازمی رکھیں۔ عید کے دن لازمی طور پر کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن پاک کریں، اور عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لازمی طور پر درود پاک پڑھیں۔ عید کے دن جو ہے اپنے والدین سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور صلہ رحمی کے لیے ان کے ساتھ جو ہے وہ ضرور ملاقات کریں۔ تو یہ امور آپ بجا لائیں تو انشاءاللہ الکریم عید کی خوشیاں بھی حاصل ہوں گی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی حاصل ہوگی۔